عزیز ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو نہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس میں پوری امت مسلمہ کے لیے آسانی اور رحمت کا پیغام بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں ایک چھوٹا سا ہار گم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عبادت آسان ہو گئی۔ تو آئیے محبت اور ادب کے ساتھ سنتے ہیں یہ ایمان افروز واقعہ۔ اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس کی برکت کی وجہ سے تیمم کا حکم نازل ہوا ہے؟ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور دوران سفر آپ کا وہی ہار گم ہو گیا تھا جو ہار واقعہ افک میں گم ہو گیا تھا۔ جب قافلہ واپس ہوا اور ذات الجیش کے مقام پر پہنچا تو وہی ہار ٹوٹ کر گم ہو گیا۔ گزشتہ واقعہ سے یعنی واقعہ افک سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تنبیہ ہو گئی تھی، لہٰذا فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہار کے گم ہونے کی اطلاع دی۔ صبح قریب تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور ایک آدمی کو ہار ڈھونڈنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اتفاق سے جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب نماز کا وقت قریب آیا تو لوگ گھبرائے ہوئے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنی حالت زار کی خبر دی، یعنی کہ نماز کا وقت آ چکا ہے اور وضو کے لیے دور دور تک کہیں پانی موجود نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو مبارک پر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے بیٹی سے کہا، تم روز کوئی نہ کوئی نئی مصیبت بنا دیتی ہو، اور غصے سے ان کے پہلو میں کئی کونچے لگائے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے ہل بھی نہ سکیں بلکہ اپنی پہلی حالت پر بیٹھی رہیں تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو واقعہ معلوم ہوا۔ اسی اثنا میں تاریخ وحی کا نزول شروع ہو گیا کہ پہلے تو نماز کے لیے صرف وضو ہی پاکی کا ذریعہ تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار گم ہونے کی وجہ سے قافلے کو بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرنا پڑا جہاں وضو تک کے لیے پانی میسر نہ تھا۔ چنانچہ حکم آیا کہ مذکورہ صورتوں میں وضو کے بجائے تیمم کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے یا تم نے عورتوں سے ملاقات شرعی کی ہے اور تم پانی نہیں پاتے ہو تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی کہ پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرو اور اس میں سے جو کچھ ہاتھ اور منہ پر پھیر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ چند لمحے پہلے صحابہ کرام پریشانی کا شکار تھے اور پانی میسر نہ آنے کی وجہ سے مشقت سے دوچار تھے، لیکن اب صورتحال یکساں بدل چکی تھی۔ تمام صحابہ کرام کا دل خوشی مسرت سے باغ باغ ہو گیا اور تمام حضرات اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دینے لگے، اور جب قافلے کی روانگی کے لیے اونٹ کو کھڑا کیا گیا تو ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا مل گیا۔ حضرت اسید بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم آپ کے متعلق جب بھی کوئی واقعہ پیش آیا اللہ نے اس سے خلاصے کا راستہ نکالا اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھی۔ دیکھا آپ نے کہ بظاہر ایک معمولی سا واقعہ یعنی ایک ہار کا گم ہو جانا کس طرح پوری امت کے لیے رحمت بن گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیشہ سہولت اور رحمت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مبارکہ کتنی بابرکت ہے کہ ان کے ذریعہ تیمم جیسی عظیم سہولت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس ہستیوں کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔